رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. وقت چونکہ کم ہے تو اس لیے میں نے اپنے خطبے میں ان آیات کی تلاوت نہیں کی جن کا آگے جو ہے گفتگو کے ساتھ تعلق ہے. تو چلیں جب وہ موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. ابھی ہمیں جو اس حوالے سے تھوڑا اپنا سبق تازہ کرنا ہے وہ آپ کی نظر میں ہے، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں اور بار بار بیان بھی کیا ہوگا، اکثر نے سنا بھی ہوگا. بنیادی طور پہ اقامت دین، اس سے کیا مراد ہے، اس پہ بھی زیادہ تردد نہیں ہوگا آپ کو کہ ہم خوش قسمتی سے کہیں یا بدقسمتی سے وقت کے اس دائرے میں موجود ہیں کہ دین قائم نہیں ہے، ہمیں اسے قائم کرنا پڑ رہا ہے. اور صاف ظاہر ہے کہ وہ اجتماعیات انسانیہ کے جو گوشے ہیں، پولیٹیکو سوشو اکنامک جو ہے وہ کارنرز جو ہوتے ہیں، ان میں سے کسی بھی جگہ پر اللہ کے دین کی بالادستی نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو ہماری نجات کا انحصار اور تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نظری اور فکری سطح سے اٹھ کر سماجی، معاشی اور سیاسی سطح پر اللہ کے دین کی چھاپ بالفعل اور عملاً اس کو نمایاں کرنے کے لیے اپنا وقت اور صلاحیتیں جو ہیں اس طرف لگائیں. سورہ شورى کی آیت ہے، اس میں سیاق و سباق سے جو ہے قطع نظر وہ جو خاص حصہ ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین کو قائم کرو اور اس معاملے میں کسی پھوٹ میں نہ پڑو. تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ کا دین قائم ہے، وہ نظام موجود ہے جو نوع انسانی کے لیے دنیاوی اعتبار سے ایک جنت کا نمونہ جو ہے وہ بن جاتا ہے اگر ان کی زندگیوں میں آ جائے، اور اخروی اعتبار سے اس کی نجات کا سامان اسی میں ہے. تو ہمارے دائیں بائیں دیکھیں تو کہیں بھی اللہ کی زمین پر یہ نظام اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ موجود نہیں ہے. موجود ہوتا تو اس کی حفاظت فرض ہے، موجود نہیں ہے تو اس کا قیام، اس کو کھڑا کرنا یہ فرض ہے. اور اس میں وہ جو غلط فہمی ہے ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، تو ہمارے ہاں علماء کرام کا وہ طبقہ بھی جنہیں رسوخ فی العلم حاصل ہے، خالص فقہی سطح پہ، وہ بھی اس کی قیام کی جد و جہد کے فرض اور واجب، اوجب الواجب کہا جاتا ہے اس کو. جیسے فقہ کی متداول کتابیں ہیں، بڑی کتابیں ہیں. ہاں، وقت کے دائرے میں موجود جو ہے علماء کرام جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس طرح سے جو ہے اپنی خانقاہوں کا معاملہ ہے، مدارس کا معاملہ ہے، ان کی توجہ اگر تھوڑی دائیں بائیں ہو گئی ہے تو وہ اس وقت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ اپنی بقا کی خاطر کچھ نہ کچھ، جسے کہتے ہیں ہیلا سازی تو ویسے بھی جو ہے وہ کوئی بری شے نہیں ہے، لیکن وہ دائمی نہیں ہوتی، وہ تو عارضی ہوتی ہے. تو دائمی نظر کے اعتبار سے، دائمی اصول کے اعتبار سے اقامت دین کی جد و جہد، یہ دین اگر قائم نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو اسے قائم کرنے کی جد و جہد فرض اور جو ہے لازمی ہے علماء کے نزدیک بھی. اور پھر یہی ہمارے علماء کرام
چاہے متقدمین ہوں یا متاخرین ہوں، وہ قرآن مجید میں وارد ہونے والے اوامر اور نواہی کے حوالے سے اس اصول کے قائل ہیں کہ یہ کہیں اگر کسی کام کے کرنے کا حکم آیا ہے تو اس کام کو کرنے کی کوشش میں لگ جانا وہ بھی واجب ہے، اور اگر کسی کام سے منع کیا گیا ہے تو اس کام سے رک جانا، باز آ جانا، وہ بھی واجب ہے۔ الامر للوجوب والنہی للوجوب۔ تو یہ غلط فہمی ہمارے ہاں اگر جو ہے موجود ہے تو وہ فقہا کے ہاں جو ہے اس حوالے سے کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہے۔ علاقائی تناظر میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ جب انگریز کا قبضہ تھا یہاں تو اس وقت بھی ایک گروہ وہ تھا، وہ ایک وقت تک تو میری نظر میں ایک خاص جو ہے وہ پیرخانہ اس کے حوالے سے وہ بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی جو ہمارے محسن بھی ہے، دنیا سے چلے گئے، انہوں نے کچھ مضامین لکھے تھے جس میں پھر ایک خاص جو ہے حلقے کے علماء کے سر خیل ان کا تذکرہ آیا کہ انہوں نے بہرحال وہ کہا تھا کہ ہمیں جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، چونکہ انگریز ہمارا آقا ہے اور اس کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں نماز پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، روزے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، حج پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور صدقہ و خیرات بھی جو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو ہمیں کوئی ایسی جو ہے وہ حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ بیچارہ پریشان ہو جائے یا مضطرب ہو جائے۔ تو وہ علاقائی مسئلہ ہے، اصولی اعتبار سے یہ جو ہے بات طے شدہ ہے ہمارے متقدمین اور متاخرین علماء جو رسوخ فی العلم کے عامل ہیں کہ غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد یہ فرض ہے اور اس کے فرض ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے بات آ گئی سورہ شورى کی اس آیت کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ایک اور اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے اقامت دین کے متبادل کے طور پہ، نسب امام، اور ہمارے ہاں یہ روایت موجود ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں جو بھی لوگ جو ہیں اگر کہیں جو ہے ہم مسجد میں نہیں پہنچ سکے، سفر میں ہیں، 2 بندے ہی کیوں نہ ہوں تو ایک امام ہوتا ہے، دوسرا مقتدی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس نظام اسلامی جو معاشرتی اور سیاسی سطح پہ اپنا غلبہ اور تسلط چاہتا ہے، اس کے قیام کے لیے اگر کوئی جد و جہد کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی جو ہے جد و جہد کرنے والی جماعت کا کوئی امام یا قائد، کوئی فکری رہنما وہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے حوالے سے بھی 3 مقامات پہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے الہدا اور دین حق دے کے بھیجا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ اس الہدا اور دین حق کو تمام کے تمام باطل جو ہے ادیان، تمام کی تمام باطل روشیں، تمام کے تمام باطل طریقے جو اجتماعیات انسانیہ میں رائج ہیں ان کو ہٹا کر ان کی جگہ جو ہے اسلام کا عادلانہ نظام عدل اجتماعی جو ہے وہ قائم اور نافذ کیا جائے۔ ہمیں ایک بات پڑھائی گئی ہے، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بدلہ دے، یہ بات سکھائی تھی کہ یہ نظریہ جو ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ گرد بھی پڑتی رہتی ہے، لہٰذا اس کا استحضار لازمی ہے، اسے تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہ بات بھی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی ریفلیکشن ہے، وہ ایک عکس ہے اس کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، کہ اپنے ایمان کو قول لا الہ الا اللہ سے تازہ کرتے رہو، ریفریش کرتے رہو۔ اچھا یہ تو ہے زبان کی بات، لیکن لا الہ الا اللہ کی جو اثرات ہم دیکھتے ہیں اجتماعیات انسانیہ میں، تو عملی اعتبار سے، اجتماعی روش کے اعتبار سے اس لا الہ الا اللہ کو عمل کی سطح پہ تازہ کرنے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم سماجی سطح پہ وہی کامل مساوات انسانی، یہ اسی نظریے کا ایک عکس ہے کہ اگر کامل مساوات انسانی ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، اونچ نیچ ہے تو لا الہ الا اللہ نہیں ہے، وہ پھر صرف یہ کہ آپ زبان سے کہہ رہے ہیں۔
خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، پھر تو بس یہی ہے کہ آپ ایک نوک زبان پہ ایک بات ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح عملی سطح پہ اگر وہ امانت کے بجائے خیانت، اور جسے عرف عام میں میڈم کرپشن کا نام دیا جاتا ہے، تو وہ آج جو ہے وہ ناچ رہی ہے ہر طرف جو ہے، اور بڑے شوق سے جو ہے اچھے بھلے لوگ جو ہے اس ناچ کو دیکھ رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں، کوئی بھی اس کے خلاف کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ اگر امانت کا تصور نہیں آتا، میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنی جیب میں اپنی دسترس میں ہونے کے باوجود اگر امانت نہیں سمجھتا اور اپنی مرضی سے کماتا ہوں، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر، اور اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہوں، تو لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا تو یہ پھر وہ آگے بات آئے گی کہ یہ تو نفاق میں ڈل جانے والی بات ہے۔ پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اصل حاکم تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لیکن یہ ہے کہ اور جہاں جو ہے فرائض بیٹھے ہوں، نمائندہ بیٹھے ہوں، اور جمہور نے جو ہے انہیں اٹھا کے اوپر بٹھا دیا ہو، یا کسی اور جو ہے وہ طاقت نے اٹھا کے انہیں مسلط کر دیا ہو، اور ہم کہیں کہ یہ ہمارا مقدر ہے اور یہ بھی اللہ کا جو ہے ذل اور بروز ہیں، اور اسی پہ راضی ہو جائیں، تو پھر بھی ہم نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، وہ لا الہ الا اللہ کا جو پیغام تھا ہمارے نہ ذہن میں اترا نہ ہمارے عمل میں شامل ہوا۔ یہ لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں، اور قرن اول میں آپ کو مل جائیں گے۔ وہ جملہ شاید آپ کی جو ہے نظر سے یا سماعت سے گزرا ہو، جب واقعہ کربلا ہوا تھا تو کہنے والے کچھ جو ہے مفتیان کرام وہاں موجود تھے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ قتل الحسین من سکین جدہ، کہ حسین تو اپنے نانا کی چھری سے ذبح کیے گئے ہیں، وہ انہوں نے بغاوت کی، انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اس طرح کے لوگ تو آپ کو ہر دور میں مل جائیں گے۔ یہ دربار سرکار میں جو ہے ان کو قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور آج بھی موجود ہیں اس طرح کے لوگ۔ جبکہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہر شخص کو یہ بات مستحضر رہنی چاہیے کہ میرا اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو چکا ہے اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کے بدلے میں۔ وہ سورہ توبہ میں مضمون آیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں اللہ کے ساتھ ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ اور یہ اللہ کے ساتھ جو سودا ہو چکا ہے، اس کا اگر فرد کی زندگی میں جو ہے کوئی تاثیر دیکھنی ہو، کچھ اثرات دیکھنے ہوں، تو وہ وہاں اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں مذکور ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ اور اس کے بعد اگر اجتماعیات انسانیہ میں، یعنی اسلام اگر ایک نظام حیات ہے، یہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے اور یہ نوع انسانی کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اسے اجتماعیات انسانیہ کے گوشوں میں آنا چاہیے، تو پھر وہاں ہمارا جو اللہ کے ساتھ سودا ہوا ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے دین کے محافظ بن کے کھڑے ہونے والے۔ اگر دین قائم ہے تو محافظ ہیں، قائم نہیں ہے تو اسے قائم کرنے میں لگ جانے والے۔ تو اللہ کے ساتھ تو ہمارا یہ سودا ہوا ہے۔ اب اپنے اس مقام و مرتبے کے اعتبار سے اگر ہم کبھی کسی وقت سوچ کے اس مقام پر پہنچے کہ ہمارا دل نے گواہی دی کہ ہاں واقعی ہی میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اور ہم کسی اجتماعیت میں شامل ہو گئے، یا خود ہم نے کوئی اجتماعیت جو ہے اس کے لیے آواز لگا دی من انصاری اللہ کی، جب معاملہ یہاں پہنچے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جسے اس دین کا سر بلند ہونا گوارا نہیں ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا ایجنڈا چلتا رہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا ابلیسی نظام، محکم ابلیسی نظام وہ کھڑا رہے، قائم رہے، تو پھر وہ اپنا کام دکھائے گا۔ اگر آپ نے کوئی اجتماعیت خود بنا لی یا آپ کسی اجتماعیت میں شامل ہو گئے، تو پھر
اب وہ جو ہے اپنا اثر دکھائے گا اجتماعی زندگی میں. یہ جو جماعتی زندگی ہے، جو غلبہ اقامت دین کی جد و جہد کا مقصد عظیم لے کر جو ہے میدان میں نکلی ہے، اب اس پر جو ہے کوشش کرے گا کہ کچھ اس طرح کے وار کرے تاکہ وہ اپنے اس جو ہے مجاہدانہ کردار سے دستکش ہو جائے، اپنے اس کردار کی ادائیگی میں کامیاب نہ ہو سکے، چاہے وہ فرد ہو اس اجتماعیت میں جو شامل ہے، چاہے وہ اس اجتماعیت کا امیر ہو، ہر ایک ان میں سے جو ہے وہ پھر اس خطرے کا جو ہے شکار ہونے کا امکان ہے کہ وہ ہو جائے گا. تو اس میں جو اقامت دین کی جد و جہد میں جو انحراف ہوتا ہے، ڈیویشن ہوتی ہے، اس کے مختلف اسباب ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بھی اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے ہمیں بتایا کہ یہ اسباب ہو سکتے ہیں. کہ ایک وقت ایسا تھا کہ کسی دائی نے پکار لگائی، لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے. اب یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جس نعرے کے ساتھ میدان میں اترا تھا اسی نعرے کے تناظر میں لوگوں کو جو ہے آگے چلاتا، لیکن یہ ہے کہ کہیں سے کوئی خوف، کوئی اندیشہ آ کے اس کے دامنگیر ہو گیا، ذاتی کمزوری اور کوئی خامی ایسی جو ہے سامنے آ گئی کہ اب اسے پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے. تو عین ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بندے نے کام شروع کیا، وقتی جو ہے جذبات کی ابالی آئی، ایک جو ہے جوش آیا، نکل پڑے، لیکن جب عملی میدان میں قدم رکھا، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا وہ تھوڑا مشکل کام ہے، نہیں چل سکے. تو پھر یہ ہے کہ اپنے اس انحراف یا پسپائی یا رک جانے یا توقف کرنے کا اس کی وہ تعویل کریں گے، اس کی کوئی توجیہ بیان کریں گے. تو عین ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے. بڑی بڑی تحریکیں جو ہیں اپنا رخ بدل دیتی ہیں، آپ کے سامنے کی بات ہے. وہ جن کا ماضی شاندار تھا اب ان کا حال دیکھیں کہ کتنا داغدار ہے. ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، بڑی بڑی تحریکوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ذاتی کمزوری اور خامی کی بنا پہ جو قیادت کی سطح پہ ہوئی ہے اس نے جو ہے اجتماعیت کا ہی ستیہ ناش کر دیا. دوسرا سبب اس انحراف کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قیادت کے ہاں کوئی جو ہے تکبر اور انانیت کا اتنا طوفان ہے کہ وہ کسی کو خاطر میں لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو وہ کیسے لوگوں کے جو ہے دلوں کو اپنی مٹھی میں لے کے کیسے اپنے ساتھ چلا سکتے ہیں. یہاں تو کوئی بھی انسان جو ہے کسی دوسرے کی غلامی، اور بطور خاص وہ شخص جو سوچنے سمجھنے والا ہے اور کسی نظریاتی جد و جہد میں شامل ہوا ہے، وہ اگر یہ بانپ لے کہ میں کسی کے تکبر یا کسی کی انانیت کی بینٹ چڑھ رہا ہوں، تو وہ کیسے اس کے ساتھ چل سکتا ہے؟ آدمی پر آدمی فرما روائی کیوں کرے، جس کا حق بندگی وہ خدائی کیوں کرے؟ میرے جیسا انسان اور جو ہے وہ مجھے مس یوز کرے، غلط استعمال کرے، ممکن نہیں ہے. پھر بھی جو ہے امکان ہوتا ہے کہ لوگ اس کے دائیں بائیں سے چھٹ جائیں. وہ جو نرگسیت کا شکار ہو، تکبر میں جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے جو سورما ہیں، بڑے بڑے جو ہے شیاطین ہیں، ان کو بھی پیچھے چھوڑ دے تو لوگ اس سے چھٹ جائیں گے. جیسے قرآن مجید میں کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ اگر آپ جو ہے درست خو ہوتے، آپ کے اندر کوئی جو ہے غرور اور تکبر ہوتے اور آپ جو ہے یہ نرم دلی سے محروم ہوتے تو لوگ کس طرح آپ کے گرد اکٹھے ہوتے؟ یہ تو چھٹ جاتے، آپ سے دور ہو جاتے. یا پھر یہ ہے کہ کچھ جو اس تحریک کے رکن ہیں ان کے اندر یہ بات یا یہ خواہش یا یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ ہم جو کام کریں اس پہ ہماری ستائش کی جائے، ہماری دل نوازی کی جائے. جس طرح آرمی میں جو ہے سٹار لگتے ہیں تو ہمیں بھی سٹار لگیں. کوئی قیادت سے بدگماں ہو جائے، قیادت ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وہ
کارکن جو ہے وہ چاہتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کی قیادت کے اندر خوبی دل نوازی نہیں ہے، تو وہ جب شیطان اس کو یہ انجیکشن لگائے تو وہ بھی جو ہے اس معاملے میں منحرف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فرد یا اجتماعیت، دونوں میں سے کوئی ایک غلط رخ اختیار کر جائے، اور اجتماعیت میں فرد کی بات قائد کی حیثیت میں ہو رہی ہے، یا تو وہ قائد یا وہ اجتماعیت یہ کسی مرحلے پر غلط جو ہے رخ اختیار کر لے، اور کوئی اسے متنبہ بھی کرے، وارن بھی کرے، بتائے کہ جناب آپ غلط موڑ مڑ چکے ہیں، لیکن وہ اپنے اس غلط موڑ مڑنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ضد اور اصرار کا رویہ اختیار کرے، تو جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں، جو ان کو وارن بھی کر رہے ہیں، جب دیکھیں گے کہ یہ لوگ تو اصلاح کے لیے تیار نہیں ہیں، تو لازمی نتیجہ ہے کہ وہ الگ ہو جائیں گے۔ جس طرح وہ اپنے جو ہے ایک جو ہے روش کی تعویل کر کے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، تو اس کے پاس تو زیادہ جو ہے اچھی دلیل ہے، اقوی دلیل ہے، اور انسانوں کا اوورال معاملہ بھی یہ ہے کہ وَفِيمَا لِلنَّاسِ يَعْشِقُ مَذَاهِبُ، ہر آدمی وہ جو بت پوجنے والا بھی ہے وہ بھی اصل میں بت کو پوجنے کی دلیل اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تب وہ بت کو پوج رہا ہوتا ہے۔ جو وطن کو پوجتا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے، جو قوم کی پرستش میں لگا ہوا ہے، جو دولت کی پرستش میں لگا ہوا ہے، تو اس کے پاس دلائل ہیں، اس کا دل مطمئن ہے، اس لیے وہ جو اس کام میں لگا ہوا ہے، ورنہ عدم اطمینان کے ساتھ تو کوئی بھی آدمی جو ہے کہیں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی شخص سمجھتا ہے کہ کام تو کرنے کا یہی صحیح ہے، لیکن اس کے اندر اس کام کو کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اب جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں، اب انہی لوگوں میں سے جو ہے وہ کیڑے نکالنا شروع ہو جاتا ہے، اس فکر میں سے کیڑے نکالنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لنڈی بلی، لنڈی ہماری پہاڑی میں اس بلی کو کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو، کہ لنڈی بلی کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری بلیاں لنڈی ہو جائیں، تو ایسی لنڈی بلیاں آپ کو ہر دور میں ملیں گی، ہمارے یہاں بھی موجود ہیں۔ وہ کبھی تعبیر کی غلطی کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں، کبھی جو ہے غامدی ٹائٹل کے ساتھ جو ہے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آ جاتی ہیں۔ ان کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں، اپنے خطابات میں کیا ہے، اور آج کل بھی جو ہے کہ جو صاحب بصیرت لوگ ہیں وہ بہرحال ان کو بھاگنے تو نہیں دیتے، ان کو پکڑ لیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا تانا بانا جتنا بھی ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اگر وہ بات جو ہے ڈاکٹر صاحب کی ہو یا ہمارا جو ہے معاملہ ہو، ہماری فکر کا، شبان کی فکر کا معاملہ ہو، تو یہ کوئی نئی فکر تو نہیں ہے، اس کا تو ایک تسلسل ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے چلتے ہیں آپ پیچھے سید گول اعلیٰ مودودی ہیں، پھر اس کے بعد ابوالکلام آزاد ہیں، علامہ اقبال ہیں، پھر اس کے پیچھے آپ دیکھیں تحریک شہیدین کے لوگ ہیں، پھر اس کے پیچھے چلے جائیں تو شیخ منصرندی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، پھر یہ عجم سے عرب کی طرف چلے جائیں، تو یہ تو ایک جو ہے مسلسل اور تسلسل کے ساتھ جو ہے چلنے والا عمل ہے، جس کا جو ہے باقاعدہ شجرہ بھی محفوظ ہے۔ یہ کوئی مجہول النسب معاملہ نہیں ہے، غلبہ اقامت دین کی جد و جہد، بلکہ مجہول النسب لوگ جو ہے اس کے در پہ جو ہیں، اور یہ آپ کو ہر دور میں مل جائیں گے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شر من تحت ادیم السماء من عندہم فتنۃ تخرج وفیہم تعود، یہ آسمان دنیا کے نیچے کی بدترین مخلوق ہیں، یہ آپ کو مل جائیں گے، ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیں یہ انحراف جو ہے اس کا تعلق ایک ایسے ناسور کی طرف جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جڑتا نظر آتا ہے، جس سے ہمارے جو بزرگ ہیں، اسلاف ہیں، وہ بھی لرزاں و ترساں رہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس وہ متاع تھی کہ وہ اندیشہ محسوس کرتے تھے، وہ مرض نفاق ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ آپ زخمی حالت میں ہیں اور اپنے صاحبزادے سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا کرو کہ تم اماں عائشہ کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور
ان سے جا کے اجازت مانگو کہ حضور کے پہلو میں مجھے بھی جگہ دے دیں جو انہوں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو جو ہے وہ زخم لگ چکا تھا، آپ کو دودھ پلایا گیا، لیکن دودھ آپ کے بجائے اس کے کہ معدے میں یا پیٹ جو ہے جانے کے آپ کے پہلو سے نکل گیا تھا۔ اور فرمایا کہ اگر انہوں نے اجازت دے دی اور جا کے کہنا کہ امیر المومنین نے نہیں بلکہ آپ کے بیٹے نے یہ سوال کیا ہے۔ انہوں نے جا کے وہ بات رکھی ان کے سامنے، تو اماں جان نے اجازت دے دی۔ اب جب وہ واپس آئے ہیں صاحبزادہ عمر، تو حضرت عمر نے دوسری بات ان سے کہی کہ دیکھو الحمدللہ انہوں نے اجازت دے دی، لیکن ایک بات کا اور ذرا خیال رکھنا۔ وہ بات کیا ہے کہ تم دیکھنا اگر میرے جنازے میں حذیفہ شامل ہوا تو مجھے وہیں حجرہ عائشہ میں دفن کر دینا، اور اگر وہ میرے جنازے سے غائب ہو گیا تو پھر مجھے عام قبرستان میں دفن کرنا۔ کیوں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ مرض نفاق اتنا ہولناک مرض ہے کہ اس کی پسندیدہ غذا ایمان ہے، اور لگتا اس کو ہے جس کے پاس ایمان ہو۔ ما خافہ الا المؤمن وما امن منہ الا المنافق۔ اس سے کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا سوائے اس کے جو منافق ہو، اور اس سے ڈرتا کوئی نہیں ہے سوائے مومن کے۔ تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ دوسری بات یہ دیکھنا، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں تو پھر مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے، حضور کے پہلو میں نہیں جانا چاہیے، آپ کے پڑوس میں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ جو نفاق ہے اس کا بھی اجتماعی جو ہے جد و جہد کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے۔ سورہ منافقون ہم نے پڑھی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غلبہ اقامت دین کی جد و جہد کے حوالے سے ہی ایک تحریک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو سامنے رکھ کے جو ہے قیامت تک کے لیے رہنمائی سامنے رکھ دی گئی ہے کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میدان موجود ہے، آؤ لگاؤ، بازی لگاؤ جان کی۔ یہاں زبان سے خدمت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی غیرت میں جینا ہے، اب شارٹ کٹ نہیں مارنا ہے۔ اگر وہ دین موجود ہے تو اس کی حفاظت کرنی ہے اپنی جان کے ساتھ، جان کی قیمت پر۔ اگر وہ غالب نہیں ہے تو غالب کرنے کی کوشش میں لگ جانا ہے اپنے جان، مال، وقت، صلاحیت کے ساتھ۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو مرض نفاق کا آسانی سے شکار ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی چلتی رہے اور ساتھ یہ کام بھی چلتا رہے، تو یہ بھی جو ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں وہ بھی ہیں، بلکہ لوگوں میں ان لوگوں کی اکثریت ہے جو اللہ کو کنارے کنارے پوجتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اسے فائدہ ہوتا ہے چاہے وہ دنیاوی فائدہ ہو، اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرے دنیاوی مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہیں، مطمئن ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ، آزمائش آئے گی، اپنے اوپر مشقت اور جبر کر کے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے اس راستے میں لگانا پڑ رہا ہے، اپنے ناراض ہو رہے ہیں، میں جو ہے بالکل غریب اور اوپرا ہونے والا ہوں، لوگ میرے جو ہے اپنے خونی رشتے مجھ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، میری نوکری چلی جائے گی، میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، تو پھر پسپائی اختیار کرتا ہے، یہ ڈیویشن ہے۔ اور اس کے لیے کہا خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، ایسے لوگ دنیا میں بھی ناکام ہوتے ہیں
چاہے کوئی اجتماعیت ہو چاہے کوئی فرد ہو، اور آخرت کی ناکامی تو یقینی ہے۔ ذالک هو الخسران المبین۔ اور سورہ کہف میں ان کے بارے میں کیا کہا گیا، ایسے رویے کے بارے میں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اپنا نفس ہی کوئی شے نمایاں جو ہے خوشنما کر کے دکھا دے، مطمئن کر دے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک انحراف ہو، ڈیویشن ہو، انسان کو پتہ نہ چلے، ایسا ممکن ہے۔ سورہ بقرہ میں بالکل شروع میں کہا کلما اہدیٰ لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا۔ جب کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیں جی اجتماع میں بھی آ گئے ہیں، جب کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کی ہر کارروائی میں بھی شریک ہے، لیکن یہ ہے کہ جب کسی کام کی قربانی دے کر جو ہے پہنچنا پڑ رہا ہے تو اب اس کے لیے ہیلے بہانے ہیں، بیوی بیمار ہے، چھٹی نہیں ملی ہے، تو اس طرح کے ہیلے بہانے جو ہے تراشنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ بھی اصل میں ایمان کی کمزوری اور ضعف کی علامت ہے۔ اسی طرح جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہوں گے اور اس سے قطع نہ انہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی، دیوانہ وار اس کام میں لگے ہوئے ہوں گے، نہ اپنی صحت کی پرواہ ہے، نہ اولاد کی پرواہ ہے، نہ کاروبار کی پرواہ ہے، نہ ملازمت کی پرواہ ہے۔ ابھی ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا ہمیں بھی وقت ڈالا ہوا ہے۔ یہ شخص اگر اس طرح دیوانہ نہ ہوتا ہمارے لیے تو آسانی ہوتی۔ اب اس کی دیوانگی ہمیں جو ہے وہ ایکسپوز کر رہی ہے کہ یہ اس کام کے ساتھ یہ پیچھے رہ گئے ہیں، وہ آگے نکل گیا ہے، تو اب اس کے ساتھ دشمنی شروع ہو گئی ہے۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ عبداللہ ابن ابی کا قول جو ہے نقل کیا گیا سورۃ المنافقون، ہم اگر لوٹے پلٹے واپس مدینہ پہنچ گئے، منافق کا یہ مسئلہ ہے کہ اندر سے بڑا بودھا ہوتا ہے، دعویٰ کتنا بڑا کر رہا ہے، نکالیں گے وہاں سے جا کے، لیکن کہہ رہا ہے کہ اگر پہنچ گئے تو یہ ہے وہ بودھا کردار، کھوکھلا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ دشمنی اور عداوت ہو جاتی ہے جو یہ کام کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، اپنی جان کی قیمت پہ، اپنے جو ہے آلات کی اور اپنی معاش کی قربانی دے کے کرتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی۔ یہ دشمنی بھی اسے جو ہے پسپائی پہ آمادہ کرتی ہے، اور اس کا واپسی کا سفر، دائرے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کام کرتے ہیں اور وہ بے نقاب ہوتے ہیں، لہذا لازمی ہے کہ یا تو جو ہے یہ کام کریں یا کام کرنے والا نہ رہے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے، تو حل یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کو ختم کرو تاکہ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، ان پر عرصہ حیات، کافیہ حیات اور زمین تنگ کر دو تاکہ ہم اپنی من چاہی زندگی جو ہے وہ گزاریں۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اگر تھوڑا سا آزمائش کا معاملہ آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ نیچے جو ہے زمین زرخیز ہے یا نیلی سل ہے، پتھر ہے، تھوڑی سی آزمائش ہے۔ تو عدم فرضیت اقامت دین کا ایک جو ہے وائرس اندر موجود ہے، اور وہ ان جو ہے رویوں کی صورت میں، ایسی روش کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ جو بات ہم نے کی اقامت دین کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو مخاطب کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، استاد جی تشریف فرما ہے، اصلاح کریں گے اگر غلطی ہوگی۔ ان رائد القوم لا یکذب اہلہ، قوم کا رہنما کبھی اس سے جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مفہوم مخالف، فقہ کی اصطلاح ہے، اس کو سامنے رکھیں تو ترجمہ کیا بنے گا کہ جو قوم سے جھوٹ بولتا ہے وہ رہنما ہونے کا اہل نہیں ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی یہاں سے شروع کی کہ میرا کردار 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، میرے مطالبے پہ تم نے مجھے صادق نہیں کہا، امین نہیں کہا، تم نے دیکھا پرکھا جانچا، اپنی امانتیں میرے پاس لائے، اپنے جھگڑے مجھ سے فیصل کروائے، اور تمہارے دیے ہوئے القابات ہیں، اور مجھے اللہ نے آج منصب امامت پہ یا تمہیں جو ہے رائے حق کی طرف بلانے پر یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے، پہاڑی پہ چڑھا دیا ہے، واسباہا کا اب مجھے نعرہ لگانا پڑ رہا ہے، تو یاد رکھو کہ میں کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ قوم کا رہنما کبھی اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر وہ قوم سے جھوٹ بولے تو وہ رہنما نہیں رہتا، اس کا اہل نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر قیادت جو ہے اپنی اجتماعیت میں شامل، اپنے کارکنان کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ جھوٹ والا معاملہ اختیار کرے تو وہ بھی قیادت کی اہل نہیں رہتی۔ لہٰذا اس جھوٹ کو جوڑ لیجئے، وہ 4 علامات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ 4 من کن فیہ فہو منافق خالص، 4 باتیں جس کے اندر ہوں وہ پکا منافق ہے۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جھوٹا شخص جب بات کرے جھوٹ بولے، یا یہ ہے کہ اپنا ایسا جو ہے فکر اسلامی کی الف بے کا پتہ نہ ہو، لیکن اس کی اپیرنس ایسی ہو جیسے پیرانے پیر لگتا ہو، تو یہ بھی تو جھوٹ ہے نا۔ لوگ دھوکا کھا جائیں کہ کیا جناب یہ ذل سبحانی یہاں سے گزر رہے ہیں، دستار ہے، داڑھی ہے، وہ لباس ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ بھی ایک طرح کا جھوٹا پیکر اختیار کرنا، یہ بھی نفاق کا مظہر ہوتا ہے۔ تو اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان، امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ تو امین ابر عالم سب امین ہیں۔ اگر ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ہم امین ہیں نا، ہمارے پاس ایک پیغام ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، تو ہم امین ہیں، دعویٰ ہے ہمارا۔ اگر آج ہم اس امانت کو آگے نہیں پہنچاتے، نہ خود اس پر عمل کرتے ہیں، نہ لوگوں کے لیے جو ہے دعوت عمل کا تقاضا رکھتے ہیں، تو خیانت ہے۔ اسی کو کرپشن بھی کہتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تیسری نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ اور یہ وعدہ جس کا تذکرہ ابھی ہم نے کیا تھا سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا، گویا کہ ہم نے عہد کیا کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں، آپ ہماری جان بھی لے لیں، ہمارا مال بھی لے لیں، ہمیں جنت دے دیں۔ اللہ کے ساتھ ہم نے عہد کیا، اب جنت کا عہد کر کے جان اس کو بیچ کے اسی بیچی ہوئی شے کو اپنے کاموں میں جو ہے صرف کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو یہی تو خیانت ہے۔ اگر ہمارے اوقات کا اکثر حصہ جو ہے وہ ہمارے دنیاوی کاموں کی نظر ہو جاتا ہے، دین کی خدمت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، تو یہ وعدہ خلافی ہے، یہ مرض نفاق۔ یہاں بھی جو ہے سمجھیں کہ بس اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑا ہو تو پھٹ پڑے۔ اور جھگڑا ہونا، گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ایک اجتماعیت میں بھی تو امکان ہے اس کا، تو جھگڑے کے لیے جب آپ نے قواعد و ضوابط طے کیے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان قواعد و ضوابط کو، کہیں نزاع پیدا ہوا ہے تو روبہ عمل لائیں۔ وہ آپ نے کس لیے جو ہے مقدس دستاویز جو ہے وہ بنا کے رکھی ہوئی ہے، جو چیزیں طے شدہ ہیں ان کو بوقت ضرورت، جب ان کی ضرورت ہو، روبہ عمل آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ تو جو حادثہ ہمارے ساتھ تنظیم اسلامی میں ہوا، اللہ نہ کرے کل شبان میں بھی یہی ہو، تو ہم جو کہیں وہ زبان و دل میں 1000 سال کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے،
جو چیزیں لکھی ہیں وہ میں اشارہ کر دوں، شاید آپ سمجھ جائیں گے۔ ہمارے بھائی جو ہیں خالد عباسی صاحب کو جب ان کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے موقع دیں، فلور آپ کے پاس موجود ہے، شورا میں اپنی بات رکھتا ہوں، اگر میری بات غلط ہے تو میں اس سے رجوع کر لوں گا، اگر بالفرض آپ سے غلطی ہو گئی تو امکان تو ہے نا، ہو سکتی ہے، تو آپ رجوع کر لیجئے، کون سا جو ہے آسمان گرے گا، ہم اکٹھے چلیں گے، پھر بھی چلیں گے۔ آدمی کی عظمت کی ایک دلیل یہ بھی ہے نا، غلطی ہو تو مان جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ کسی نے مجھے توجہ دلائی ہے۔ ہمیں بھی ایک دوسرے کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نعمتیں جو ہمیں دی ہوئی ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آئینے جو ہیں جن میں ہم دیکھ کے اپنی جو ہے وہ روش درست کرتے ہیں، اپنی شکل و صورت جو ہے درست کرتے ہیں، جس طرح آئینہ دیکھ کے، اسی طرح کوئی بھائی مجھے بتائے گا تیرے اندر یہ خامی ہے، میں اس کی اصلاح کروں گا، میں اس کو بتاؤں گا، وہ اصلاح کرے گا۔ اسی طرح اجتماعیات انسانیہ میں وہ فورم ہوتے ہیں جہاں بتایا جاتا ہے کہ اس اجتماعیت کے حوالے سے یہ شے مضر ہے، آپ اس کی اصلاح کر دیجئے۔ تو وہاں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اگر جھگڑا ہے تو نفاق کی علامت ہے، اگر نفاق پیدا ہو گیا تو یہ نفاق ایک نفاق باہمی بھی ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے آپ کو انحراف کی طرف لے کے جائے گا۔ تو دوبارہ ذرا یہ چیزیں مستحضر کر لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اجتماعیات انسانیہ کے 3 گوشے، معاشی، معاشرتی اور سیاسی سطح پر اللہ کا بول بالا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی آخری اور قطعی ہو۔ اگر ایسا ہے تو یوں سمجھیے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں اللہ کا دین سربلند ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کے ذمے فرض ہے یہ کام جنہوں نے دعویٰ کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اپنی ذاتی کمزوریوں اور خامیوں پر نظر کرتے رہیں، اللہ سے جو ہے دعا مانگتے رہیں، مدد مانگتے رہیں، کسی نوع کا تکبر اور انانیت کبھی اس کا شکار نہ ہو۔ آپ کی جو ہے دل نوازی کی جائے نہ کی جائے، آپ اس چکر میں پڑے ہی نہ۔ اگر اندر سے آواز آتی ہے کہ کوئی ستائش نہیں کرتا، کوئی آپ کی جو ہے دل نوازی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہے آپ کو ریوارڈ ملے، تو یہ بھی اصل میں وہ ریا میں چلا جائے گا جو اخلاص کی ضد ہے، اور آپ کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا اور یہ پسپائی کا باعث بنے گا۔ اسی طرح اگر جو ہے کہیں ہمارا کوئی ساتھی یا یہ اجتماعیت کسی وقت اللہ نہ کرے ایسا موقع آ جائے کہ یہ غلط رخ پہ جو ہے مڑنا چاہتی ہو یا مڑنے والی ہو، تو ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے کہ نہیں، یہ روش صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اس فکر کے مغائر ہے جس کو لے کے ہم چلے تھے۔ اگر اجتماعیت جو ہے اس نے اس تنبؤ کو قبول کر لیا اور واپس آ گئی اپنے ٹریک پہ تو بچ جائے گی، ورنہ یہ ہے کہ کھائی میں گر جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اور اس انحراف کی جملہ جتنی بھی صورتیں ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ جن چیزوں کو بچانے کے چکر میں جو ہے ہم اللہ کے دین کو جو ہے اہمیت دینے سے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، ہمیں جو ہے ان چیزوں کو بچانے کے بجائے اللہ کے دین کی غیرت میں جینا چاہیے، اور دین کا وہ تصور جو کرنے اول میں ہی اصل میں تھوڑا سا اس پہ گرد آنا شروع ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو یہ کہنا پڑا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادۃ تلعبی، کہ یہ حرمین کا جو ہے طواف کرنے والے، 5 نمازیں وہاں پڑھنے والے اور زمزم سے وضو کرنے والے، کاش کہ تو ہمیں دیکھتا تو تجھے لگ پتہ جاتا کہ تو عبادت نہیں کھلواڑ کر رہا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے یہ چیلنج درپیش ہے، اور تم جو ہے اپنے روحانی جو ہے ترقی میں لگے ہوئے، اور روحانی ترقی تو اللہ کے دین کی غیرت میں جینے سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کے دین سے منہ موڑ کر اور جو ہے رہبانیت اختیار کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فرد کی حیثیت میں بھی، اجتماعیت کی حیثیت میں بھی دین کے اس تصور پر جو ہمیں حاصل ہوا ہے
بڑی محنت اور مشقت سے، ہمارے اسلاف کی محنتوں سے اور ان کی قربانیوں سے ہم یہاں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اس تصور پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ہمارے مال اور ہماری جان کو قبول فرمائے۔ اس راستے میں جو چیزیں ہمارے لیے خطرے کا باعث ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جس نے بھی یہاں خلوص کے ساتھ کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے اور اپنی خصوصی حمایت اور نصرت سے دنیا اور آخرت میں سرفراز فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔